میرے چچے کی عمر 50 سال ہے، شراب پیتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اسی لیے میں نے کہا ہے نا میرے بھائی، یہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب آدمی بھٹک جائے تو اس کو اللہ کے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ طواف ننگے پیر کرنا افضل ہے، بالکل افضل ہے، لیکن اگر عذر ہو تو جوتا پہن سکتا ہے۔ ہم نے منت مانی تھی کہ 10 روزے رکھیں گے اگر اللہ بیٹا دے گا۔ بیٹا اللہ نے دیا، وہ 14 سال کا ہو گیا، ہم نے روزے لیے، کام ہو گیا، اب کیوں روزے رکھو تو؟ اللہ کے ساتھ بھی فراڈ کرتی ہو، توبہ کرو، استغفار کرو، اور ایک ایک روزہ کر کے 14 پورے کرو۔ میری بہن کی اولاد نے علاج بھی کروائیں، اور جو دعا ہے قرآن میں وہ پڑھا کریں، خاوند بھی بیوی بھی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ میرا کسی پہ قرضہ ہے، وہ قرضہ نہیں دے رہا، اللہ سے دعا کرو 2 رکعت نماز پڑھ کے۔ میرے ایک دوست فوت ہو گئے، بہت بڑا کاروباری آدمی تھا۔ ایک دن ایسے بیٹھے تھے گپ شپ میں، تو کہنے لگا مکی صاحب، جو آدمی کسی کو قرضہ دینا آج کے دور میں وہ بے وقوف ہے، اور جو قرضہ لے کے واپس کر دے وہ بڑا احمق ہے۔ ٹھیک ہے، لیا اسی لیے جاتا ہے کہ واپس ہی نہ ہو۔ انہوں نے کہا ہمارے جتنے کاروبار ہیں، بڑے بڑے مل آنر اور بڑے بڑے ملوں والے، یہ سارے اسی طرح چور ہیں کہ پہلے گورنمنٹ سے قرضہ لے لیتے ہیں، ملے لگا دیتے ہیں، اپنے پیسے واپس لے لیتے ہیں، پھر انشورنس کو دکھانے کے لیے آگ لگا دیتے ہیں، پھر ان سے بھی پیسے لے لیتے ہیں۔ میں صرف شوق سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہر آدمی شوق سے ہی کرتا ہے، ورنہ اور کیوں کرتا ہے؟ پہلی بیوی کو بتانا ضروری ہے، کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی عورت کا اگر خاوند بھی نہیں، بچے بھی نہیں، جائیداد بھی کس کو دے گی؟ اس کے بھائی ہوں گے، بہن ہوں گی، ماں ہوگی، بہت رشتہ دار اور بھی تو ہیں نا۔ لڑکیوں کی شادی میں رکاوٹیں ہیں، سورۃ الرحمن لڑکیاں بھی پڑھیں، گھر والے بھی پڑھیں، 3 دفعہ روز سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کریں۔ کاروبار میں اگر رکاوٹیں ہیں تو استغفار زیادہ پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ۔